عزیز الحکیم اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم أحدناه وأفضل صاحب صحبناه وخير وقت ظللنا فيه واجعلنا من أرزم من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك على صائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه ومستقري هذا إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت قائم بالقسط عدل في الحكم رؤوف بالعباد وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك حملته رسالتك فأداها وأمرته لصلاة الجمعة لأمته فنصح لها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محمد عجل فرجهم۔ تمام تعریف رب کائنات کے لیے کہ جو پوری کائنات کے ہر ذرے، کائنات کے ہر وجود، چاہے وہ ظاہری طور پہ بہت ہی چھوٹا سا ہو یا وہ وجود ظاہری طور پہ بہت بڑا ہو، سب کا پالنے والا ہے۔ وہ وجود ذی روح ہو یا بے روح ہو، سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رب وہی ہے۔ وہ خود بھی عادل ہے، بلکہ عین عدل ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے لیے بھی عدل کو ہی پسند فرمایا ہے۔ وہ نہ کسی پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمیشہ وہ حسن سلوک، خوش رفتاری اور اچھے رویوں کو پسند بھی فرماتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے۔ درود و سلام ان پاک و پاکیزہ ہستیوں پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم، کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنی جانب سے منتخب فرمایا، معین فرمایا، اپنی جانب سے بھیجا، اور ایسے کردار کے ساتھ بھیجا کہ انہوں نے ہمیشہ عدالت سے کام لیا اور ہمیشہ عدالت کی تاکید فرمائی۔ کبھی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا، اور نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کیا بلکہ ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے، ظالم کے خلاف قیام کرنے اور ظالم سے دشمنی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ہمیشہ یہ تعلیم فرمایا
کہ مظلوم کے مددگار رہنا. جو عقل و فہم سے کام لیتے ہیں انہیں ظالم و مظلوم کے درمیان فرق بھی محسوس ہوتا ہے، اور وہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں آواز بھی بلند کرتے ہیں. لیکن جو عقل و خرد، فہم و فراست اور سمجھ بوجھ اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے، ان کے نزدیک ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہوتے ہیں، اور چنانچہ چونکہ دونوں برابر ہوتے ہیں ان کے نزدیک، لہٰذا نہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور نہ مظلوم کی حمایت میں اور مظلوم کی مدد و نصرت میں آواز اٹھاتے ہیں. اور آواز اٹھانے کا لفظ تو میں یہاں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر خطبہ جمعہ دے رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ ظالم سے دشمنی اختیار کرنے اور مظلوم کی مدد و نصرت کرنے اور حمایت کرنے کا حکم ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شہادت کے نزدیک ضربت لگنے کے بعد جو امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو صلی اللہ محمد تحریری وصیت فرمائی، اس وصیت میں میرے اور آپ کے مولا نے واضح الفاظ میں یہ فرمایا کہ کونا للظالمین خصما وللمظلوم عونا، کہ اے میرے بیٹے حسن اور اے میرے بیٹے حسین، تم دونوں ظالم کے لیے دشمن بن کے رہنا اور مظلوم کے لیے مددگار بن کے رہنا. اور یقیناً یہ وصیت جو امام الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عجل فرجہم، یہ جو وصیت فرمائی یہ فقط امام حسن اور امام حسین کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ اپنے تمام چاہنے والوں، تمام ماننے والوں کے لیے تھی. اور وہ تمام چاہنے والے اور تمام ماننے والے فقط زمانہ امیر المومنین کے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام چاہنے والے، تمام ماننے والے، تمام مومنین کے لیے تھی. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ظالم کے دشمن بنیں، ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں اور مظلوم کے مددگار بنیں، اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ظالم کو بھی پہچانیں، ظلم کو بھی پہچانیں، مظلوم کو بھی پہچانیں، اس کی مظلومیت کو بھی پہچانیں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ظالم کے خلاف قیام کریں لیکن نہ ظالم کو پہچانیں نہ اس کے ظلم کو پہچانیں، ہم مظلوم کے مددگار بننا چاہیں لیکن نہ ہم مظلوم کو پہچانیں نہ اس کی مظلومیت کو پہچانیں. ممکن نہیں ہے. بلکہ کیا ہے، پہلے آپ ظلم کو پہچانیں کہ ظلم کیا ہے، پھر ہر وہ شخص
جو اس ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے اس کی شناخت آپ کے لیے ممکن ہو پائے گی کہ یہ ظلم کر رہا ہے تو ظالم ہے۔ آپ مظلومیت کو پہچانیں۔ جب آپ مظلومیت کو پہچانیں گے تو آپ مظلوم کو پہچانیں گے، اور جب مظلوم کو پہچانیں گے تو ممکن ہو پائے گا کہ آپ مظلوم کی حمایت کریں۔ آپ نے دیکھا کہ ظالم کے عمل اور مظلوم کے عمل یا مظلومیت کو پہچانے بغیر یہ جو امیر المومنین کی وصیت ہے، تاکید ہے، اس پر عمل ممکن نہیں ہے۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ ہر زمانے میں ابتدائی انسانیت سے لے کر، برائے مہربانی یہ فون سائلنٹ کر دیجئے، حضرت انسان کے اس روئے زمین پر قدم رکھنے سے لے کر آج تک یہ ظلم کا سلسلہ جاری ہے۔ جناب آدم کے دو بیٹے، ایک جناب حابیل اور ایک قابیل۔ جناب حابیل کا قتل کیا قابیل نے، ظلم کیا، اور ظلم کا سبب کیا تھا وہاں؟ حسد۔ جناب حابیل کی قربانی درگاہ پروردگار عالم میں قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی چونکہ قبولیت کے لائق نہیں تھی اس لیے رد ہو گئی۔ اب جب جناب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تو قابیل کو حسد ہوا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں نے جو بارگاہ پروردگار عالم میں اپنی قربانی پیش کی تھی اس قربانی میں نقص تھا۔ تو ظلم کی ایک وجہ کیا سمجھ میں آئی؟ حسد۔ اور وہاں سے جو ظلم کا سلسلہ چلا کہ جو پہلے نبی کے امتی تھے، دونوں ان کے بیٹے جو پہلے نبی کے امتی تھے، وہاں سے جو ظلم کا سلسلہ چلا تو حضرت ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اور آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے فوراً بعد، یعنی آپ کی حیات طیبہ، حیات ظاہری کے فوراً بعد جو واقعات رونما ہوئے وہ سب دیکھ لیجئے۔ خاندان رسالت مآب سے، اولاد جناب ابو طالب سے حسد کہ ان کے پاس اتنی فضیلتیں اور ہمارے پاس سوائے رذیلتوں کے کچھ اور نہیں۔ یہ نہیں سوچا اس وقت کے مسلمان نے بھی اور آج کے مسلمان نے بھی، اس وقت کے مسلمان نے یہ نہیں سوچا کہ کچھ تو فضیلتیں ایسی ہیں جو پروردگار عالم نے اس خانوادہ عصمت و طہارت کو عطا فرمائی ہیں، اور کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو اکتسابی ہیں۔ ان فضیلتوں کے مدارج تک یہ ہستیاں اپنے جد و جہد سے پہنچی ہیں، وہ فضیلتیں جو دوسرے انسان بھی جد و جہد کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، کبھی کسی کے سامنے کسی مادی فائدے کے لیے نہیں جھکے، کبھی کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی کی جی حضوری نہیں کی۔ کیا حاصل کرنے کے لیے؟ مال دنیا، جاہ و حشم،
عہدہ و منصب، ہاں، کمال تمکنت سے ایسے تمام لوگوں سے اپنا منہ پھیر کے رکھا کہ اگر ان کی طرف منہ کرتے یعنی ان سے مدد مانگتے تو چوتھے کی جگہ پہلے ہی کہلاتے دنیا والوں کے نزدیک. ہاں، ابو سفیان نے جناب امیر المومنین کی خدمت میں یہ کہا تھا نا، اگرچہ اس کے پیچھے مقاصد مذموم تھے، لیکن یہ کہا تھا نا کہ اگر آپ حکم فرمائیں تو میں مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں. لیکن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا کیا طریقہ تھا؟ کہ جائز مقصد کا حصول جائز طریقے سے، منزل مقصود تک پہنچنا صحیح اور سیدھے راستے سے. چنانچہ وہ ساری صعوبتیں، وہ ساری مشکلیں، وہ ساری مصیبتیں جو اس گھرانے نے برداشت کی، وہ اسی مقصد کی خاطر کہ راستہ صحیح ہونا چاہیے، راستہ غلط نہیں ہونا چاہیے. تو ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے کبھی حسد کی وجہ سے، اور حقدار اپنے حق کو حاصل کرتا ہے یا کرنا چاہیے صحیح راستے پر چلتے ہوئے. دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہمارے. آج بھی یہ ملک خداداد پاکستان، یوں تو آپ اس وقت پوری دنیا میں ہی دیکھ لیجئے، گزشتہ چند ہفتوں میں شام میں کیا ہوا. مسلمان اس طریقے سے بے وقوف بنے کہ بے وقوف بنتے ہوئے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل نے بمباری کر کر کے 90% 95% شام کی فوجی طاقت کو اور اسلحہ اور ساز و سامان کو تباہ کر دیا. جولان کی پہاڑیوں پر آ کے خوشخبری سنائی، اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنی فتح کا اعلان کیا، اور پھر دوسرے ہی دن اعلان کیا کہ ہم جولان کی پہاڑیوں پر یہودیوں کی آبادیاں تعمیر کر رہے ہیں. منصوبے کی منظوری دے دی، اور مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے، اور اب آپس میں لڑ رہے ہیں، اور لڑیں گے اور کٹیں گے اور مریں گے، کیونکہ اپنے اصلی دشمن کو نہیں پہچانتے، آپس کی معمولی دشمنیوں کو اہمیت دیتے ہیں. جو حقیقی دشمن ہے، جو بڑا دشمن ہے، جو اصلی دشمن ہے، جو آپ کو مٹانے کے در پر ہے، اس سے بالکل غافل. آج شام ہو یا پاکستان کی سرزمین پارا چنار، یوں تو پورے پاکستان میں ہی حالات غیر یقینی کا شکار ہیں، کچھ نہیں پتا. لیکن بہرحال اس وقت جو محاصرہ پارا چنار کا ہوا ہے وہ ہمیں تاریخ کی یاد دلاتا ہے. وہاں مسلمان شیب ابی طالب میں 1400 برس پہلے محصور ہوئے تھے، آج یہاں 1400 برس بعد پارا چنار میں مسلمان محصور ہیں.
اچھا دیکھیے یہ دشمنان اہل بیت جو ہیں، یہ خوارج جو ہیں، یہ نواسب جو ہیں، ان کی روش وہی ہے، پانی بند کر دو، رسد بند کر دو، کھانا نہ جانے پائے، مدد نہ پہنچنے پائے۔ باپ دادا بھی یہی کر رہے تھے، اولادیں بھی یہی کر رہی ہیں۔ وہ تو کریں گے یہ، کیونکہ ان کا عمل بتا رہا ہے کہ وہ کس کی اولاد ہیں، چاہے وہ زبان سے نہ کہتے ہوں، انہیں بھی شرم آتی ہو اپنے باپ دادا کے کارناموں کے اوپر، لیکن عمل تو وہی ہے نا۔ لیکن قابل افسوس اور قابل مذمت جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ وہاں بھوک سے، بیماری سے، کھانے پینے کی اجناس ناپید ہو چکی ہیں۔ یہ تو بہت معمولی بات ہے، اگرچہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن ادویات نہیں ہیں، ایندھن نہیں ہے، کسی قسم کا مسئلہ درپیش ہو، رسد نہیں ہے، اور درپیش ہے مسئلہ، ہسپتالوں میں آکسیجن نہیں ہے۔ زخمی تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں ہاسپٹلز میں، یعنی جو وہاں کے باسی ہیں، رہائشی ہیں، وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے باہر بھی موت ہے، گھر کے اندر بھی موت ہے۔ گھر کے اندر بھوک و افلاس سے، بیماری سے موت ہے، گھر کے باہر دہشت گردوں کی گولیوں سے موت ہے۔ اور ارباب اختیار، حکومتی حلقے، ریاستی ادارے نہ جانے کس قسم کی پالیسی بنا کر اس پر عمل پیرا ہیں۔ جو دہشت گرد ہیں، جو ظالم ہیں، ان کو تو امداد پہنچائی جا رہی ہے، اجناس کے پیکٹ گرائے جا رہے ہیں، اور جو مظلوم ہیں، جو مقتول ہیں، جو مصدوم ہیں، جو مجروح ہیں، ان کے لیے کوئی نہیں۔ پہلے اسلحہ جمع کرائیں، سب بالفرض اسلحہ جمع کرا دیا جائے، دونوں گروپ جمع کرا دیں، تو اس کے بعد آپ ذمہ دار ہیں، آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ پارا چنار کے مظلوم مومنین کی جانیں ضائع نہیں ہوں گی۔ آپ کی رٹ ہے ہی نہیں وہاں پر، آپ جز وقتی طور پر وہاں جاتے ہیں، جرگہ تشکیل دیتے ہیں، مذاکرات ہوتے ہیں، بے نتیجہ مذاکرات، کیونکہ مذاکرات کرنے والے جن سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں، جن سے آپ راستے کھولنے کو کہہ بھی رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کی طاقت اور اختیار کیا ہے، آپ کی رٹ کتنی ہے۔ جز وقتی طور پہ آپ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد واپس اپنے وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں چاروں طرف سے ایک تو اسلحے کی بھرمار ہے، جو محصور لوگ ہیں، گھرے ہوئے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے بھی اسلحہ لیتے ہیں تو ان تک تو اسلحے کی رسائی نہیں ہوگی، لیکن جو گھیرے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو قاتل ہیں، جن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، دیکھیے کربلا میں بھی عمر سعد اور ابن زیاد کے لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، فلاں سردار آیا اور 2000 سپاہیوں کو لے آیا، فلاں آیا 4000 کو لے آیا، فلاں آیا 6000 کو لے آیا۔ اس طریقے سے یزیدی فوج کی تعداد بڑھ رہی تھی۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ کہاں سو رہی ہے ہماری حکومت؟ ہاں
وفاقی حکومت کہتی ہے یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کہتی ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی کام بگڑ رہا ہو، مسئلہ درپیش ہو، مشکل پیش آئی ہوئی ہو تو دوسرا ذمہ دار، اور اگر اتفاقاً کوئی بات بن جائے، کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو ہر ایک جو ہے وہ سینہ پھلا کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے. ریاست ذمہ دار ہے ہر شہری کی جان، مال، عزت و آبرو کو تحفظ فراہم کرنے کی. اچھا، اب عجیب بات یہ ہے کہ حکومت بھی سو رہی ہے اور عوام بھی سو رہی ہے. یہ احتجاجی دھرنے جو ہو رہے ہیں، ذرا اس میں تعداد دیکھیے مومنین کی. چند سو، 20-25 خواتین، 100، 150، 200 مرد. کیا یہ تعداد اور اتنے پرسکون دھرنے حکومت کو اس بات پر تیار کر سکتے ہیں کہ وہ پارا چنار کے محاصرے کو ختم کرائے؟ بتائیے، خود بتائیے. یہی طریقہ ہے اپنا حق لینے کا. وہاں انسانوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور بے جرم و بے خطا اعضاء کاٹے جا رہے ہیں. جسم کے کئی ٹکڑے، جسم کے 17 ٹکڑے کر دیے. کس کے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی گواہی دینے والے تھے. اب پورے ملک میں جو دھرنے ہو رہے ہیں اس میں چند 100 لوگ جز وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے شریک ہو رہے ہیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے محمد وآل محمد وعجل فرجہم روایت جو آپ نے نقل فرمائی جناب ختم مرتبت سے، جناب ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، چاہے وہ کاٹنے والا باولا کتا ہی کیوں نہ ہو. اب آپ دیکھیں، میں نے یہ اتنی عجیب و غریب اور سخت روایت آپ کے سامنے اس لیے پیش فرمائی کہ اسلام نے کسی کے ہاتھ پیر کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے. جس نے ایک انسان کا قتل کیا بے جرم و خطا، گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کیا. وہاں امیر المومنین اپنی وصیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے آل عبد المطلب، اے خاندان عبد المطلب کے جوانوں، اگر میں اس ضربت سے قتل بھی ہو جاؤں، جو ضربت لگ چکی تھی، تو خبردار جس نے ضربت لگائی ہے اس کے علاوہ کسی اور سے بدلہ نہ لینا.
اور ایک ضربت لگی ہے تو ایک ہی ضربت لگانا. اور آج اسی علی کے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو اس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. اور سارا زمانہ، سارے میڈیا چینلز سب کے سب خاموش، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. حکومت کی غفلت، میڈیا کی غفلت، اور یہ دونوں غفلتیں اس لیے ہیں کہ آج کا مسلمان بھی غافل ہے. یعنی اس بات میں تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے شہید ہو گئے، اور شہید کر دو، ہم اور شہادتیں قبول کر لیں گے اور جنازے اٹھا لیں گے. لیکن ظالم کے خلاف، قاتل کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. وہ دو چار مولانا، دو چار سماجی کارکن، 100-150 مومنین، بس ان کا ہی فریضہ ہے کہ وہ احتجاج میں شریک ہوں. انشاءاللہ نتیجہ نکل آئے گا، محاصرہ ٹوٹ جائے گا. عزیزان محترم، ہم سب مسئول ہیں، ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں. یہ ایسی خاموشی کیوں طاری ہے ہم پر؟ اتنے لا تعلق ہم کیوں ہیں؟ اتنے لاپرواہ کیوں ہیں؟ وقت گزر گیا، زندگی بھی گزر جائے گی. نامہ اعمال لے کر جائیں گے ہم، نامہ اعمال تو کھلنا ہے. جزا و سزا کا فیصلہ تو نامہ اعمال کے مطابق ہونا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم 4 نیکیاں لے کر جائیں اور 40 نیکیوں کا ثواب وہاں حاصل کر لیں، انعام حاصل کر لیں. ہم اپنی زندگی میں بغیر کسی قربانی کے وہاں پہنچیں اور قربان ہونے والوں کے برابر اجر حاصل کر لیں. یا یہ تصور کیا ہوا ہے کہ ہم بھی اسی درجے پر ہوں گے جس درجے پر وہ قربانیاں پیش کرنے والے ہیں. ہماری مصیبت یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنا کچھ کیے بھی اپنے آپ کو اسی چیز کا حقدار سمجھ رہے ہیں جو حق سب کچھ کرنے والوں کو ملنے والا ہے. کیا خیال ہے؟ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہم بغیر انگلی کٹائے شہیدوں میں نام لکھوانے اور شہیدوں کا اجر پانے کی امید رکھے ہوئے ہیں. امید نہیں بلکہ یقین. اور وہ اتنا پختہ یقین ہے جیسے پتھر پہ لکیر. کیوں؟ اس لیے کہ صدیوں سے یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم جنتی ہو. جیسے قطرہ قطرہ پانی گر رہا ہو پتھر کے اوپر، تو کچھ عرصے بعد اس پتھر میں ایک سوراخ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا سا گڑھا پڑ جاتا ہے.
اب وہ گڑھا پر نہیں ہو سکتا پتھر سے. ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں صدیوں سے منبروں سے یہ بتایا جا رہا ہے، یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ تم جنتی ہو. او بھائی جنتی ہیں لیکن کچھ کریں گے تو، کوئی قربانی دیں گے تو، ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو، مظلوم کی حمایت کے لیے آگے بڑھیں گے تو، اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لے کر جائیں گے تو جو کم پڑ جائیں گی تو شفاعت کے ذریعے سے مداوا ہو جائے گا. لیکن اگر صفا چٹ نامہ اعمال لے کر گئے، دنیا میں آئے، دنیا کو بنانے کے لیے پڑھا لکھا، اچھی سی نوکری کی، خوب پیسے کمائے، دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزاری، بہترین مکان میں رہتے رہے، بہترین بستروں پہ سوتے رہے، بہترین غذائیں کھاتے رہے، اور کچھ نہ کیا آخرت کے لیے. دنیا کے لیے تو بہت کچھ کر لیا نا، یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. اور پھر آخر میں تکیے پہ سر رکھ کے اس دنیا سے گزر گئے. دیر ہو گئی. کیا خیال ہے؟ کچھ کرنا ہے، کچھ سوچنا ہے، کچھ بولنا ہے، کچھ کہنا ہے، کوئی آواز بلند کرنی ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، کیا اپنا حق چھین کے لینا ہے؟ اس طریقے سے، جس طریقے سے آج ملت تشیع کی کیفیت اور حالت ہے، اس طریقے سے کوئی پلیٹ میں رکھ کے آپ کو آپ کا حق دے دے تو آپ کو مل سکتا ہے، ورنہ نہیں مل سکتا. اللہ تعالی ہماری ہدایت فرمائے. بارگاہ پروردگار عالم میں دست دعا بلند کیجیے. نماز جمعہ کے لیے فقراء کا حج ہے یہ نماز جمعہ. بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کیجیے، پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم ظالموں کے خلاف آواز بلند کر سکیں. پروردگارہ مظلوموں کی حمایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا ہماری کوتاہیوں کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار تجھے واسطہ حضرات محمد و آل محمد کا پارا چنار کے اور پوری دنیا کے جو مومنین بیمار حال ہیں، زخمی ہیں، ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار جو مرحوم ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں رہائی عطا فرما. پروردگارہ جو بچے شعور کی منزلوں کو پہنچ چکے ہیں ان کی قسمتوں کو نیک فرما. پروردگار جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، رزق میں خیر و برکت نازل فرما. منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مصاحبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم فصل علی محمد و آلہ اکثر ما افضل ما وَأَكْرَمْهُ مَا جَزَيْتَ أَحَدًا مِّنْ أَنْبِيَائِكَ عَنْ أُمَّتِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.